رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت سے جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں حاضر دعائے رب تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ رب کے ذریعے قبول فرمائے. احباب گرامی کے اندر پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری جو سلسلہ وار گفتگو استغاثہ کے حوالے سے جاری ہے، اس میں ہم جس نقطے تک گفتگو کرتے ہوئے پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ امور جو ما فوق الفطرت ہیں اس میں کسی سبب کو لانا یہ شرک ہے. اسباب صرف ماتحت الاسباب میں ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب میں جو امور غیر عادیہ ہوتے ہیں، جو روٹین کے امور نہیں ہوتے، ان میں کسی سبب کو بیچ میں ڈال دینا، داتا کو، خواجہ کو، کسی کو، یہ وہ کہتے جی یہ شرک ہے. تو اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید سے دلائل کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ اگر یہی کام قرآن کریم میں موجود ہو، اللہ کا بیان کردہ کہ غیر اللہ نے کسی ایسا امر جو ما فوق الفطرت ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور صیغہ واحد متکلم میں کی، تو پھر اس کو کیا نام دیں گے؟ وہ بھی شرک ہے. اگر اس کو شرک کہیں گے تو پھر قرآن سے شرک ثابت ہوگا، انبیاء سے شرک ثابت ہوگا، جبرائیل سے شرک ثابت ہوگا، تو پھر آپ اپنا دامن کیسے بچائیں گے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر تو یہ کتاب بھی معاذ اللہ یہ شرک پر مبنی کتاب اس کو کہنا پڑے گا. ایسا تصورات خود ساختہ قرآن و سنت سے متصادم اگر لے کے معاشرے کو دیں گے، اور دیا گیا پوری امت کو الجھا کے ایک ایسے کنارے پر لے گئے ہیں جہاں تباہی کے سوا کچھ بچا نہیں ہمارے دامن میں. تو میں نے اس حوالے سے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کو بطور حوالہ پیش کیا تھا، جس میں 5 امور ما فوق الفطرت، 5 امور ما فوق الفطرت ہے. اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اپنے آپ کو بطور سبب پیش کیا، لیکن جب ذکر قرآن میں کیا اللہ کریم نے تو سبب کا ذکر ہی نہیں کیا، براہ راست اس کی نسبت ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تخلیق کرتا ہوں، پرندہ مٹی کا بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں اور پرندہ تخلیق کر لیتا ہوں. انی اخلق، آج اللہ کا بناتا ہوں اور اللہ اس کو تخلیق کرتا نہیں، کہ میں تخلیق کرتا ہوں. اب جس کام کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی عیسیٰ نے اپنی طرف کی، اور یہ قرآن میں موجود ہے. یہ پہلا امر تھا. دوسرا امر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مادر ذات اندھا ہو، میں اس کا علاج کرتا ہوں اور میں اسے شفا دے کے نابینا سے بینا کر دیتا ہوں. عیسیٰ کہہ رہے ہیں بھئی میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں، مادر ذات اندھا. تیسرا دعویٰ قرآن کریم میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والابرس ابری الاقمہ والابرس، کہ جو برس کا مریض ہو، سفید داغ وجود پہ پڑ جائیں، اس مریض کا بھی میں علاج کرتا ہوں، اور اس کا علاج اور اس کا برس دور کرنا یعنی اسے شفا دینے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف کرتے ہیں کہ میں برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ دیتا ہے، کہا میں دیتا ہوں. یہ تیسرا دعویٰ ہے. چوتھا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی بڑا دعویٰ موجود ہے، کہا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کہ مردے کو میں عیسیٰ زندہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ زندہ کرتا ہے، میں زندہ کرتا ہوں. اور
اور یہاں البتہ یہ کہا کہ بِإِذْنِ اللہ، صرف میرے پاس اللہ کا اذن ہے، کرتا میں ہوں۔ اچھا اللہ کا اذن بھی اور نسبت اپنی طرف کرنا، تو پھر سوال پیدا خالق کی طرف کہ مردے زندہ کرنے والا اگر بندہ بن گیا تو رب کی طرف۔ یہاں یہ چار چیزیں، پانچویں چیز میں اذن کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سرے عام امور غیبیہ کی خبریں دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کھایا، میرے سامنے نہیں کھایا، اور تمہارے گھر میں اگلے ٹائم کے لیے کھانے کے لیے کیا بنا ہوا ہے، کیا تم کھاؤ گے، تمہیں بھی نہ پتا وہ بھی بتا دوں گا کیا کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتے، عیسائی انہیں خدا مانتے، ہم نہیں مانتے، سارے عیسائی بھی نہیں مانتے، ان کا ایک طبقہ مانتے، لیکن یہ پانچوں کام خدا کرنے والا ہے، اللہ کرتا ہے، اور ہمارا یہی ایمان ہے۔ اب اگر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب والی تقسیم کریں گے تو یہ پانچوں کام ما فوق الاسباب والے ہیں۔ عام بندے امور عادیہ میں آپ کر سکتے ہیں، مردہ زندہ کر سکتے ہیں، ہم پرندہ مٹی کا بنا کے پھونک مارے اڑا سکتے ہیں، ہم بچ کے مریض کو پھونک مار کے جناب بچ ٹھیک کر سکتے ہیں، مادر ذات اندھے کو ڈاکٹر ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں تم کل کیا کھاؤ گے، نہیں بتا۔ یہ سارے امور ما فوق الفطرت چلے گئے اور امور غیر عادیہ ہیں، لیکن سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کر کے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں آپ مستعان حقیقی سمجھیں گے، مستغاث حقیقی سمجھیں گے؟ اگر مستغاث حقیقی سمجھیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور اگر نسبت امور کی اپنی طرف کرنا جو اللہ کے امور ہے، اگر یہ شرک ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ فتویٰ دو، عیسیٰ نے کی اپنی طرف نسبت۔ ہم کہیں کہ ہمارے خواجہ اجمیری ہو یا داتا علی اجمیری ہو، وہ اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، یا اللہ کی توفیق سے، یا اللہ کے فیض سے وہ یہ کام کر دیتے ہیں، تو آج ہمیں فتویٰ شرک ہے۔ ہم پھر بھی نسبت ان کی طرف نہیں کرتے کہ وہ یہ ہمیں ٹھیک کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، مجھے بابا جی ٹھیک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی صدقے اللہ ٹھیک کرتا ہے، ان کے صدقے، صدقے ہماری توسل بنا رہے ہیں، ان کو سبب بنا رہے ہیں، مسبب اللہ کو سمجھنے ہیں، پھر بھی ہم پہ فتویٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سبب مسبب اللہ کیے ہی نہیں، صرف اذن کا ذکر لے کر میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، پانچ دفعہ، اور پانچویں دفعہ اذن کا بھی ذکر نہیں کیا، کہا بغیر اذن کے کرتا ہوں۔ آپ بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی پھر وہ تقسیم بنی گی جو پچھلے جمعے میں نے سمجھائی تھی، یہ حقیقی اور مجازی بنی، یہ حقیقی مستغاث اور مستعان صرف اللہ ہے، مجازن بندہ کوئی نہیں کرتا۔ کوئی بھی سے مراد وہ ہے جس کے پاس اللہ کا اذن ہو، جس کے پاس اللہ کا فیض ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے جس کو اجازت ہو، اور اللہ اجازت نہ دے اگر تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن عیسیٰ نے تو ہماری طرف نہیں بھیجا نا، اللہ نے بھیجا، اس کا مطلب یہ سب کچھ ممکنات میں سے۔ پھر اس سے بھی ایک درجہ آگے چلیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ میرے سامنے سورۃ المائدہ ہے، سورۃ نمبر 5، اور اس کی آیت نمبر 110 ہے۔ وہاں تو عیسیٰ نے نسبت اپنی طرف کی نا، یہاں اللہ نسبت عیسیٰ کی طرف کر رہا ہے، اللہ، عیسیٰ نہیں کہہ رہے، اللہ خود کر رہا ہے۔ اب ذرا آیت سمجھیے گا، وہی ساری چیزیں یہاں پر بھی جو اس آیت نمبر 49 میں تیسری سورت کی تھی، یہ 5واں سورہ ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ اب اللہ کی ذات کہہ رہی ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، میرے اذن سے۔ اب اللہ کہتا ہے، عیسیٰ کہہ رہے تھے اذن اللہ کا تھا، میں کرتا تھا، اب اللہ کہہ رہا ہے میرے اذن سے عیسیٰ تخلیق کرتا تھا۔ اب تخلیق کی نسبت اللہ نے خود عیسیٰ کی طرف کر دی۔ اب فتویٰ کدھر جائے گا پھر؟ شرک والا پہلے تو عیسیٰ کی طرف جا رہا تھا، اب اللہ کی طرف چلا جائے گا، تو ما فوق الاسباب کی تقسیم کرنے والوں کا فتویٰ۔ پھر فرمایا فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، کہ میرے اذن سے وہ پرندہ بناتا ہے اور تو پھونک مارتا ہے تو اسے تخلیق کر دیتا ہے۔ تخلق، اب اللہ نے لفظ استعمال کیا تخلق، تو تخلیق کرتا ہے۔ خالق عیسیٰ کو کہہ رہا ہے تو تخلیق کرتا ہے۔ لاؤ جی فتوے کدھر گئے آپ؟ قرآن کے جملوں نے آپ کے سارے فتوے اٹھا کے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے۔ اور بھی لے جا اپنے فتوے، اپنی قبر میں لے جانا کام آئیں گے۔ اس امت کو نہ رلا، نہ برگلا، نہ قرآن سے ہٹا، کون سا عقیدہ دینے جا رہا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا، خالق خود کہہ رہا ہے۔ اب جب خالق خود کہے تو کیا دو خالق بن گئے؟ ایک خالق اللہ، ایک خالق عیسیٰ۔ پھر تو عیسائی کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، تسلیس والا۔
نہیں، ہمارا عقیدہ اب بھی یہ قرآن میں اللہ خود خالق کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ خالق معزون باللہ ہے، اللہ کے امر اور اللہ کے اذن سے۔ آج خود ایک شرط نہیں ہے، اللہ خالق حقیقی ہے، عیسیٰ خالق مجازی ہے، مجاز میں خالق ہے۔ اب یہ قرآن میں آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، فرمایا اور تو شفا دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے نابینے کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں دیتا ہوں، کہا عیسیٰ تو دیتا ہے۔ پھر کہا وَالْأَبْرَصَ، اور جو کوڑ کا برس کا مریض ہوتا ہے تو اس کا برس دور کرتا ہے بِإِذْنِی، میرا تو صرف اذن ہوتا ہے، کرتا تو۔ کارساز کس کو کہا جا رہا ہے؟ اب یہاں عیسیٰ کو کیا کارسازی حقیقی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، عیسیٰ نے کیا، اللہ نے کہا، مگر کارسازی حقیقی وہی تھا، قدرت اسی کی کار فرما تھی، مگر سبب اللہ نے اور واسطہ عیسیٰ کو بنا۔ پھر فرما وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور جب تو زندہ کرتا تھا مردے، اب اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کو تو زندہ کرتا تھا مردے، اذن میرا ہوتا تھا، مردے تو زندہ کرتا تھا۔ یار ہم نے تو کبھی کسی بابے، کسی خواجہ، کسی داتا، کسی غوث کی طرف یہ نسبت نہیں کی کہ میرے خواجہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ خواجہ ہمیں صحت دے دیتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے داتا اور غوث ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسئلے اللہ حل کرتا ہے، سبب خواجہ کو بنا دیتا ہے، سبب داتا کو بنا دیتا ہے، سبب میرے غوث کیا کو بنا دیتا ہے، سبب اہل بیت کو بنا دیتا ہے۔ ہم تو اور احتیاط کا دامن تھامے میں قرآن تو سے اگلی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اگر کوئی ہماری سادہ لو عوام میں سے وہ بندہ اٹھ کے یہ کہہ بھی دے کہ مجھے بیٹا غوث پاک نے دیا ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ اس سے پوچھے بھئی بیٹا اصل میں دینے والا غوث ہے یا خدا ہے، تو فوراً کہتا اصل میں خدا ہے، لیکن سبب غوث ہے۔ اللہ، یہ کہنا بھی کوئی غلط نہیں، کوئی غلط نہیں، اس کو پلے باندھیں ان آیتوں کو۔ اور اب میں جو حوالہ دینے جا رہا ہوں اگلا، اس کے بعد میرا خیال ہے کسی اگلے حوالے کی ضرورت اس مافوق الاسباب کے عمل میں نہیں ہے۔ وہ جی قرآن مجید کی سورہ نمبر 19، سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر بھی ہے 19۔ اب ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور بیٹھے ہوئے ہیں عیسیٰ کی ماں حضرت مریم، اور مریم کی شادی ہوئی۔ اچھا بغیر شادی کے کوئی مرد بھی قریب نہ آئے، بچہ پیدا ہونا یہ امور عادیہ ہے یا امور غیر عادیہ ہے؟ یہ کوئی روٹین کا امر تو نہیں ہے نا کہ بندہ کہ جی بس شادی کا کرنی ایسے بچہ ہو جائے گا، تعلق زوجیت کیا قائم کرنا ایسے بچہ ہو جائے گا، یہ امور عادیہ میں سے نہیں ہے، یہ روٹین میٹر نہیں ہے۔ اللہ کے نظام قدرت کا طریقہ یہ نہیں ہے، جو نظام قدرت کا طریقہ بظاہر نہ ہو، بظاہر اس کو ما فوق الاسباب کہیں گے۔ اب جبریل امین آتے ہیں، جبریل کبھی بچے دینے ہمیں آیا نہیں آیا نا، مگر عیسیٰ کی ماں کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آیا اللہ کی طرف سے، مگر کیوں آیا ہوں؟ اب کوئی اذن کی بات نہیں کی، کوئی کسی اور سبب کی بات نہیں کی، اور ڈائریکٹ جبرائیل حضرت مریم سے کہتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حوالہ دے دیتا ہوں 19/19 یاد رکھیں، 19ویں سورت ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ جبریل کہتا ہے لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ اے مریم بی بی میں جبریل تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرتا ہوں۔ اب لگاؤ فتویٰ جبریل، میں بیٹا عطا کرتا ہوں۔ بھئی بیٹے دینے والا تو کہتے ہیں اللہ ہے جی، آپ غوث کو کیوں کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ کو کیوں کہتے ہیں، خواجہ فرید کو کیوں کہتے ہیں، فلانے بابے کو کہتے ہیں، فلانے بابے کو کہتے ہیں۔ بھائی چلے ہم تھوڑی دیر نہیں کہتے، قرآن پہ آ جاتے ہیں۔ تو بتا جبریل کس کا بابا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں بیٹا دے دوں، اور کوئی جبریل نہیں کہ میرے پاس اذن ہے اللہ نے کہا، بس اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بابا کی طرف سے آیا ہے، بولیے جی کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ بچہ کی طرف سے آئے گا، اللہ کی طرف سے۔ تو کہتے دینے والا اگر غوث ہے، لینے والا داتا ہے، تو فوراً فتویٰ جھٹ سے آ جاتا ہے۔ بھائی پھر قرآن پہ لگاؤ فتوے کہ جبریل کو کہو مشرک ہو گیا، شرک کر دیا، اللہ نے بیٹا دینا تھا، جبریل نے کیوں کہا؟ اور مریم بی بی نے سن کے کوئی اعتراض نہیں کیا، بھائی بیٹے اللہ دیتا کہ تو دیتا، تجھے کس نے بنایا کار مختار، جا اپنا کام کر۔
اعتراض نہیں کیا اور عیسیٰ ایسے ہی آئے. تو یار اگر بغیر ذکر کیے بھی عقیدہ درست ہو تو جبریل بیٹا اگر دے سکتا ہے تو عقیدہ یہ رہتا ہے کہ بھائی جبریل مستغاث حقیقی نہیں تھا, مستعان حقیقی نہیں تھا, بلکہ وہ مجازی رہا. تو مجازی ہو کے نسبت جبریل اپنی طرف کرے تو کوئی فتویٰ نہیں. تو میرا غوث اگر کہہ دے نظر تو الہ اللہ کہ میری نظر ساری کائنات کو یوں تک نہیں ہے جیسے ہتھیلی پر کوئی رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے کہ خردل علی حکم التساوی, تو کہتی ہے بھئی غوث کیسے دے سکتا ہے؟ بھئی جیسے جبریل وہاں بیٹا دے سکتا ہے ایسے میرا غوث ساری کائنات تک سکتا ہے. یہ کیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا جو بات اپنی پسند کی اس کو لے لینا, پسند نہ ہے تو چھوڑ دینا. سیدھا ایک جیسا رکھو. یہ طریقہ ہے اس امت کو بتانے کا, عقیدہ بھی سمجھانے کا. کہانیاں قصوں سے عقیدے نہیں سمجھ آتے, شعر و شاعری سے نہیں سمجھ آتے. تو اب ان سارے دلائل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مستعان حقیقی اور مستغاث حقیقی اصل فریاد رس تو اللہ کی ذات ہے. اصل مدد کرنے والا بھی یا کنستعین اللہ ہے, واللہ المستعان ہے, اللہ کی ذات ہے مستعان حقیقی. مگر جیسے ما تحت الاسباب میں اللہ سبب بنا سکتا ہے, ما فوق الاسباب میں بھی سبب بنا سکتا ہے. ما تحت الاسباب کے سبب کو ہم مادی سبب کہتے ہیں اور ما فوق الاسباب کے سبب کو ہم روحانی سبب کہتے ہیں. تو مادی جسم کو اگر مانتے ہو تو کیا روحانی روح کو نہیں مانتے؟ ادھر ایمان ہے مادی جسم پر. تو بھئی اگر مادی جسم کو مانو تو مادی جسم کو زندہ تو روح نے رکھا ہوا ہے. روح کو مانے بغیر تو اسے ماننا بھی ختم ہو جائے گا. اتنا ہم کہتے ہیں ما تحت الاسباب میں بھی اسباب ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ ہی بناتا ہے. بندہ بندے کا سبب بنتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ امور عادیہ میں چلا جاتا ہے. اور با فوق الاسباب میں بھی اللہ سبب بناتا ہے. وہ سبب مادی نہیں ہوتے, وہ روحانی ہوتے ہیں, اس لیے اس کو امور غیر عادیہ کہتے ہیں. لیکن وہ اسباب چاہے ادھر ہوں ما تحت الاسباب میں, چاہے ما فوق الاسباب میں ہوں, یہ اسباب سارے مجاز ہوتے ہیں, حقیقت پیچھے اللہ کی ذات. یہ عقیدہ یاد ہے. اب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم اگلے جس نقطے پہ جا رہے ہیں, ایک اور اعتراض اس حوالے سے. اب کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی یہاں پر, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب استغاثہ بالغیر آپ کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستغیث مان کے اس سے فریاد, استغاثہ فریاد ہو گیا. جب اس سے فریاد کرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں اپیل کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں نا دادا صاحب, خواجہ صاحب میں آ گیا ہوں, یہ کام میرا ہونا چاہیے, اللہ کی مہربانی فرمائیں, اللہ سے کروا دیں. تو یہ استغاثہ ہوتا ہے. یہ میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں. وہ کہتے ہیں جی وہی وہ جو تقسیم کرنے والے نا ما تحت الاسباب و فوق الاسباب. اب وہ اگلی بات ایک اور لکھتے ہیں. میں ان کی اس کتابوں کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی حوالے ان سے لائے بھی تو آپ اس کے پاس جواب آپ کے پاس ہو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو استغاثہ بالغیر ہوتا ہے نا, اس پر سلطہ غیبیہ, اس میں پھر شبہ شرک کا پایا جاتا ہے. اب میں نے بڑا مشکل سے جملہ بولا ہے, سلطہ غیبیہ. سلطہ ایک لفظ ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ فارسی کا یہ اردو میں ہی بہر ہے. سین لام توئے ہے, اور اوپر حمزہ آتا ہے کہ سلطہ. یہ سلطہ جو لفظ ہے, یا سلطہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, یہ طاقت اور اقتدار کو کہتے ہیں. اور غیبیہ کا معنی بھی ہوتا ہے جو طاقت اور اقتدار دور نظر نہ آنے والی, یعنی ایسا تصرف اور ایسی طاقت جو سامنے بندے میں موجود نہ ہو. مثلا اب میرے سامنے راج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ میں سامنے ان کی طاقت دے کے صحت دے کے نہیں کہوں گا میرا یہ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو درست ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی بندہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہے, آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گولڑے میں بیٹھا ہوا ہے, آپ بکرا منڈی میں کمال آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب بیچ میں دیکھیں ظاہری کوئی کنیکشن آپ کا نہیں ہے,
تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیبی عمر آ گیا ہے، بندہ غیب ہے، سامنے نہیں ہے، غائب، اور آپ اس غائب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غیب کے بارے میں، کہ آپ یہاں سے اس کو پکاریں گے وہ وہاں سن لے گا، وہ صرف سنے گا نہیں بلکہ اس کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، تصرف ہے کہ آپ کا کام بھی ادھر سے کر دے گا۔ یہ بہت بڑا ایسا چیز ہے جو ہمارے لوگ اس میں نا جب وہ اس طرح کا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کی عقل پہ تو گھٹنے ٹیکنا شروع کر دیتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ گہرا ترین نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سلطہ غیبیہ جو ہوتا ہے نا، اگر اس کو آپ لائیں گے استغاثہ بالغیب پر، اس سلطہ غیبیہ کا عقیدہ، تو اس میں احتمال شرک پایا جاتا ہے کہ سامنے نہ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات جہاں سے چاہے تصرف کرے وہ کر سکتی ہے، باقی بندہ تو نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیں بڑے اختصار کے ذریعے، ویسے بڑا تفصیل طلب یہ رکتا ہے مگر میں چاہوں گا کہ اختصار بھی ہو اور بالکل آپ کی سطح پر آ کر بات سمجھا سکوں۔ اب آپ گرامی کہہ دو، اس دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں بھی یہ بات سمجھنے کی مشکل نہیں ہے۔ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے یہ سمجھانے کی مشکل تھی، سمجھنے کی مشکل تھی، اب مشکل نہیں۔ اب ہم اس وقت سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، کمپیوٹر اور آئی ٹی کے دور میں رہ رہے ہیں، اور اینڈرائڈ ورژنز کے دور میں رہ رہے ہیں۔ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بند کنڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا جیسے ہتھیلی پر دانا نظر آتا ہے ویسے آپ کی موبائل کی سکرین کو پوری دنیا، کہیں سے آپ کوئی چیز سینڈ کرنا چاہیں، پیسے بھیجنا چاہیں یہاں سے، وہ افریقہ میں بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے، وہاں سے منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں یا نہیں منگوا سکتے۔ یعنی دیکھیں غیب بھی آ گیا، تصرف بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئی۔ خریداری کر رہے بند کمرے میں بیٹھے ہوئے، آرڈر دے دیا جی آن لائن جتنی یہ ٹیکنالوجی ہے آن لائن، یہ ساری سلطہ غیبیہ ہے۔ اب یہ جو ڈیوائس بنی اینڈرائڈ کی، کمپیوٹرز کی، انٹرنیٹ کی، جو بھی یہ ڈیوائسز ہیں، یہ ساری مادی ڈیوائسز ہیں، اور بنانے والے کافر ہیں، مسلمانوں نے نہیں بنائی، یہ بھی دینے والے، ان کے جتنے سافٹ ویئر اور جو کچھ بھی اینڈرائڈ ورژن آ رہے ہیں یہ مسلمان نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے، وہ بنا رہے ہیں جن کو آپ ویسے ہی مشرک کہتے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنالوجی لے کے یہ شرک روز حضرت صاحب فتویٰ لگانے والے بھی کر رہے ہیں۔ آپ تو مشرک کا فتویٰ کس پہ لگاؤ گے؟ آپ نے شرک سارا جیب میں ڈالا ہوا ہے، اور فتویٰ سنیوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ خود آن لائن آرڈر دے رہے ہیں، مفتی صاحب کے دروازے پہ بھی پارسل پہنچا ہوا ہے۔ بھائی آپ غیب تھا، آپ نے پارسل، آپ نے چیز دیکھی نہیں، آپ کے سامنے نہیں تھی، دکان تھی جناب کراچی میں، آپ بیٹھے ہوئے تھے پنڈی میں، آپ نے نہیں دیکھی، غائب تھی، پھر آپ کے پاس یہ طاقت کیسے ہے کہ وہاں سے چیز چل کے آپ کے گھر میں آ گئی؟ آپ تو گئے نہیں وہاں پر۔ سلطہ غیبیہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ آپ کے پاس غیب کی انفارمیشن بھی تھی، اور جس کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا وہ اس پہ تصرف بھی تھا کہ وہ آپ کے گھر میں چیز پہنچا سکے۔ کچھ چیزیں آ رہی ہیں لیکن یہ سارا مٹیریلسٹک بھی ہے، پھر مادی، پھر میں اس کو روحانی واسطہ نہیں کہہ رہا، یہ مادی طور طریقے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں مادی بھی دیکھ لیں، آپ کے موبائل اور کراچی میں دکان جو سپر سٹور ہے اس کے درمیان کوئی تار لگی ہوئی ہے مادی، کوئی کاپر وائر ہے، اب بیچ میں کیا تلاش کرو بابا خواجہ کدھر ہے بیچ میں، اس کو کون سا بابا کہیں گے؟ اس بابا کافرستان والے بابے کو تو مان رہے ہیں، پاکستان والے کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ نے یوں ہوا میں موبائل اٹھایا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ صرف ساتھ ہے، کوئی تاریں نہیں لگی ہوئی، کوئی مادی صورت ظاہراً نہیں ہے، ظاہراً نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بابا نظر نہیں آتا، وہ وہاں سے بغداد سے کیسے مدد کر سکتا ہے؟ او بابا تیرے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، کوئی تار نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، تجھے کوئی کراچی کا سوچ نہیں جی، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر وہ تصویر نظر آ رہی ہے، ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ اچھا اگر یہی جو چیز آج تو مان رہا ہے، اگر 100 سال پہلے تیرے دادا جی کو میں سمجھاتا ہوں سمجھ سکتے ہو؟ پتہ چلا جس کے پاس جو ڈیوائس نہ ہو اسے بات سمجھانا زبانی کلامی ممکن نہیں۔ تو یہی بات ہم تجھے سمجھا رہے ہیں بھائی، تو جسے کہہ رہا ہے کہ استغاثہ بالغیر کو سلطہ غیبیہ پر سلطہ غیبیہ کا اطلاق کریں گے یہ شرک ہو جائے گا،
ظالم نادان، یہ تیرا خود ساختہ باطل نظریہ ہے، تو اپنے نظریات کو قرآن و سنت کا نام نہ دے، تو جس سلطہ غیبیہ کو شیر کا نام دے رہا ہے، ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ سلطہ غیبیہ نہیں ہے، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس ٹیکنالوجی پر مادی طور پہ بھی بغیر نہ نظر آنے والا کام اور تصرف اور غیب سب کچھ چل رہا ہے اور مانا جا رہا ہے، اور اس پہ کوئی شرک کا عقیدہ نہیں لگا رہا، یہ مادی استعداد ہے، ہمارے بابے کی روحانی استعداد ہے۔ اب آپ دیکھیں جی کہ مادی چیز کافروں کی بنائی ٹیکنالوجی، اس کے سلطہ غیبیہ کو یہاں مان لے، یہاں شرک نہیں کرا۔ تو بھئی یہ اس کو کہتے ہیں بھئی مادیت اتنی ترقی کر گئی ہے کہ مادیت پہلے نہیں ترقی تھی، یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی، اب بچہ سمجھ رہا ہے۔ تو بابا جب تو نے خود روحانی ترقی کی ہی نہیں، تو نے روحانیت کو مانا ہی نہیں، تو روحانیت کے اندر فنا ہوا ہی نہیں، تو روحانی وادیوں میں گیا ہی نہیں، کہ باب روحانی کے پر بیٹھا ہی نہیں، تجھے جب اس ٹیکنالوجی روحانیت کا علم ہی نہیں ہے تو علم کے بغیر تو فتویٰ لگانے پہ کیسے قادر ہو؟ اتنا سر عقل پہ ہاتھ رکھ اور سوچ، اگر تو مادیت کی دنیا میں سلطہ غیبیہ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا شرک کا، تو روحانی دنیا میں بھی تجھے یہ فتویٰ لگانے کا کوئی حق حاصل۔ یہ میں نے آسان لفظوں میں ایک ادھر سے مثال دی، اب میں قرآن سے مثال دینے جا رہا ہوں، اور یہاں مضمون روکوں گا، اور پھر اگلے جمعے اس سے بھی اہم موضوع چلے گا۔ یہ کہتے ہیں جو مر گیا اس سے آپ کیوں استغاثہ کر رہے ہیں، تو اس پہ قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آپ گرامی بڑی توجہ سے یہ نکتہ سمجھنا ہے، کیونکہ اب دلیل قرآن کی ہے، پھر کہتے ہیں آخر میں قرآن سے دلیل دیں گے، ہم باقی دلیل کو نہیں مانتے۔ تو آئیے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 27 ہے اور سورہ نمل ہے، سورہ نمل، اور آیت نمبر 38 ہے۔ یا قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہنے لگے، ایکم یأتینی بعرشہا، 2-4 منٹ اگر آج اوپر ہو گئے تو تھوڑا سا یہ نقطہ سن کے جمعہ پڑھتے ہیں۔ قال، کہنے لگے، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے میرے فرما بردار یعنی مسلمان بن کر میری خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے لا کے میرے پاس رکھ دے۔ ملکہ بلقیس چل چکی ہے اپنے ملک سبا سے، 900 میل کا فاصلہ، میل کا، کلومیٹر یہ 1600-1700 بنتے ہیں، یعنی یہاں سے کراچی جتنا فاصلہ دور ہے۔ وہ وہاں سے چلی اپنے درباریوں کو لے کے، ہم جا کے سلیمان کا کلمہ پڑھ کے سلیمان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اس نظریے سے وہ چل پڑی، اور یہ خبریں بھی حدود کے ذریعے آتی ہیں، عجیب وہ بھی ویسے سنا ہے، ہمارے حدود سے یہ خبریں نہیں لاتے، وہ ایک الگ بھی استغاثے کا مسئلہ ہے، مگر ادھر نہیں جا رہا۔ کبھی وقت ملا تو حدود کی کہانی سنوں گا آپ کو، بڑی حیران کن کہانی ہے۔ تو اب حضرت سلیمان نے اپنے دربار لگایا، درباریوں کو کہنے لگے، دربار میں جن و انس دونوں موجود تھے، کون ہے جو اس کا میرا فرما بردار ہو کر میری بارگاہ میں بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے میرے سامنے رکھا۔ اب حضرت سلیمان کا عقیدہ چیک کریں، درباری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی ملک سبا نہیں گئے، جنہوں نے تخت نہیں دیکھا، اب یہ غائب ہے، سلطہ غیبیہ ذرا میں بتانا سمجھانا چاہتا ہوں۔ نکتہ کوئی کہ سلطہ غیبیہ، وہ کہتے ہیں جی استغاثہ بالغیر پر سلطہ غیبیہ، اس میں شرک کا احتمال ہے۔ یہ جملہ لکھا ہوا لے گا، حضرت سلیمان کے درباری جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نبی بھی نہیں، وہ امتی ہیں، وہ اب اس ملک میں کبھی نہیں گئے، وہاں کی خبر بھی حدود نے لائی، انسان نے نہیں لائی، انہوں نے تخت بھی نہیں دیکھا، اور حضرت سلیمان یہاں کہہ رہے ہیں کون ہے کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لا دے۔ اگر حضرت سلیمان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ سلطہ غیبیہ بندے کے لیے حرام ہے، شرک ہے، بھئی ایک چیز جو ہے غائب اور تصرف بھی ہو کہ وہاں سے اٹھا کے لا سکیں، آن لائن ٹیکنالوجی نہیں تھی حضرت سلیمان کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں۔
کوئی انٹرنیٹ موبائل ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کوئی جدید سائنٹیفک قسم کے کوئی خلائی طیارے نہیں تھے جو یوں پلک جھپکنے میں جائیں اور لے آئیں، کوئی ریڈار ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی جس سے دکھایا جا سکے، کوئی مواصلاتی ذرائع نہیں تھی بتا کے۔ حضرت سلیمان درباریوں کو کہہ رہے ہیں، مانا کیا ہے؟ حضرت سلیمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے درباریوں اور میرے امتیوں میں وہ روحانی قابلیت رکھنے والے بیٹھے ہیں جو غیب سے چیز دیکھ بھی سکتے ہیں، اٹھا کے لا، دیکھ بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں، تب تو کہہ رہے ہیں نا۔ اور امت کا بھی عقیدہ دیکھ رہے ہیں، کسی ایک نے بھی آگے سے نہیں کہا حضرت ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نبی ہیں خود لے آئیں، اور آپ بھی نہیں لا سکتے، آپ کو اللہ نے طاقت دی، اللہ سے کہیں وہ لا دے۔ کسی ایک نے بھی کہا اللہ سے لا دے۔ سلیمان ہمیں کیوں کہہ رہے ہو، ہم تو بتائیں ہیں عاجز سے، مسکین سے، کمزور سے ہیں، اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے، وہاں پہ کیسے جائیں، کیسے اٹھا کے لیں، ہمارے پاس طاقت کہاں سے ہے؟ پتا چلا اب یہاں مادہ پیچھے رہ گیا، روح آگے نکل گئی۔ یہ وہ روحانی استعداد جو بتانے جا رہا ہے۔ آؤ یہ روحانی استعداد اگر سلیمان اپنی امت میں سمجھ سکتے ہیں کہ موجود ہے، تو محمد عربی کی امت آج کیا اس روحانی بساط سے محروم ہو گئی ہے؟ جو سلیمان کا آقا، جو سلیمان کا نبی ہے محمد عربی، اللہ کی عزت کی قسم، سلیمان کی امتیوں کی روحانی استعداد یہاں پر ختم ہوتی ہوگی، میرے نبی کی امتیوں کی وہاں پہ۔ اب آگے گفتگو دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت میں لے آتا ہوں، کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا آپ جتنی جگہ مجلس آپ کی ختم بعد میں ہوگی، میں پہلے لے آؤں۔ اب بتائیں جی، کوئی تحت الاسباب میں ایسا ذریعہ ہے کہ 900 میل سے چیز یہ ہمارا جمعہ ختم ہو بندہ اٹھا کے لے آئے؟ ممکن ہے مادی طور پر؟ اب ما تحت الاسباب تو گیا، ختم ہو گیا، بات ما فوق الاسباب میں چلی گئی۔ یہاں پر غائب بھی ہے اور طاقت بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے، تصرف بھی چاہیے، دونوں چیزیں۔ جن نے کہا میرے پاس ہے، بتائیں جی اس جن کو قرآن نے مشرک کہا، اللہ کے مقابلے میں کو خدا کہا۔ سلیمان نے کہا اوے شرک کیوں کر رہا ہے، میرا رب سب کچھ کرتا ہے، تجھے کیسے طاقت، تو کون ہوتا ہے؟ اس نے یہاں خدا کا ذکر بھی نہیں کیا جن نے کہ میرے پاس کوئی اذن ہے، کوئی اذن کا ذکر ہے؟ اس نے کہا بس میرے پاس طاقت ہے، میں ابھی اٹھا کے رکھ دیتا ہوں جب تک کہ مجلس ختم ہوتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی سے جانتے تھے اس سے زیادہ طاقت والے کی موجود ہے۔ یہ تو جنوں کی دنیا ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، جنوں کی دنیا کا تصرف چھوٹا ہے، انسانوں کی دنیا کا تصرف بڑا ہے۔ قال، اچھا پھر دیکھیے، اور اس جن نے دعویٰ کیا، اس نے اللہ کا نام لیا، اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيَّ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے پاس یہ طاقت ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، گڑبڑ بھی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی طاقت کا ذکر کیا، کوئی اذن نہیں۔ لگاؤ فتویٰ کہ سلیمان نے اپنی امت میں اپنے دربار میں مشرک بٹھائے ہوئے تھے، فتویٰ لگا نہیں لگ سکتا کیونکہ قرآن ہے۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ عاجز حضرت سلیمان کو مطیع آصف بن لخیہ، اس نے کہا علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے اس کے پاس، سلیمان کے پاس کتاب، وہی بنی اسرائیل والی توریت تھی جس کے پاس توریت کا علم تھا۔ آئے ہائے، ان کے پاس توریت کا علم، محمد کی امت کے اولیاء کے پاس قرآن کا علم۔ نبیوں میں سردار محمد مصطفیٰ، کتابوں میں سردار قرآن کریم، طاقت کا خود فیصلہ کر لیں۔ تو علم من الکتاب، کتاب کا علم، یہ پتہ چلا کتاب کے اندر کوئی ایسا علم ہے جسے روحانی طاقت بندے کو نصیب ہو جائے۔ آئے ہائے، ایک ہوتا چھڑا بس پڑھنا پڑھانا، ایک ہوتا اس کے اندر روحانی طاقت کو استخراج کرنا۔ جس کے پاس کتاب تھی کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں جناب تیرے پاس، آپ کے پاس وہ تخت اٹھا کے، قبل ان یرتد الیک طرفک، طرفک کا مطلب نظر یوں پھیرنا یا نظر ایسے بند کر کے کھولنا۔ حضرت آپ نظر پھیر کے ایسے دیکھیں یا جھپک کے کھولیں، تخت لا کے سامنے رکھ دیں۔ 900 میل جانا، 900 میل آنا، کوئی ظاہری ٹریفک نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مادی استعداد نہیں، اسے روحانی استعداد کہتے ہیں۔ اسے مادی طاقت نہیں، اسے روحانی طاقت کہتے ہیں۔ اور مادی طاقت تھوڑی ہوتی ہے، روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔
فلما رآہ مستقرا، یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کیا، فلما رآہ مستقرا، سلیمان نے جیسے یہاں چپک کے دیکھا تو سامنے پڑا ہوا، سامنے پڑا ہوا تھا، فوراً پیش آتا کہنے لگے قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ جو کچھ ہوا ہے نا ہے دیکھنے میں بندے کا کمال، مگر اس کے پیچھے اصل اللہ کا فضل لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار سلیمان کی امتیوں کو اللہ کا فضل نصیب ہو سکتا ہے، میرے حضور کے بیٹے غوث پاک میرے علی کو نہیں ہو سکتا۔ کیسا عقیدہ ہے ہمارا، اور پھر آگے پھر یہ بھی بلکہ یبلونی، فرمایا اللہ نے میری آزمائش کی، سلیمان خود بھی لا سکتے تھے مگر مجھے آزمایا کہ تو نے خود نہیں لانا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا امتی کی کتنی طاقت رکھتے ہیں، کتنی روحانی استعداد ان کے اندر، روحانی پاور کتنی ان کے اندر ہے، فرمایا اللہ نے مجھے آزمایا اشکرو کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں، ام اکفر، اب یہ شکر گزاری اور کفر کیا تھا، کفران نعمت۔ اگر سلیمان اللہ کو کہتے بھائی نہیں وہ طاقت نہیں آ سکتا، ہمارے پاس طاقت نہیں، یہ ناشکری تھی اس طاقت کی جو اللہ نے اس کی امت کو دی تھی۔ اللہ نے آزمایا کہ ہم شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں۔ اب اس امت کا سوچنا کون شکر گزار ہے کون ناشکرے ہیں، اس نظریے کے مطابق ومن شکرا، پھر سلیمان کہتے ہیں کہ جو شکر گزار بن جاتا ہے فإنما يشكر لنفسه، وہ شکر گزاری اپنی اس جان کا ہوتا ہے جسے اللہ نے روحانی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے۔ ومن کفر، اور جو پھر بھی انکار کرے گے ساری چیزیں سن کر، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب پھر بڑا بے نیاز ہے، بس کرم فرمانے والا ہے، اسے نہیں حاجت تو مانو یا نہ مانو۔ جی تصرف کی بات سمجھ میں آئی ہے، روحانی استعداد کی بات سمجھ میں آئی ہے۔ اب سلطہ غیبیہ کا شرک کسی کو نکالنا چاہے تو ادھر سے نکال کے بتائیں، پتہ چلا اہل سنت مبارک تمہیں، تمہارا عقیدہ عین بین قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ کی رات ہمیں اس عقیدہ کو صحیح قرآن و سنت سے مزین دلائل سے خود سمجھنے اور اگلی نسلوں تک اس کو کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو میں نے بتا دیا، سب سے اہم ہے، وہ کہتے ہیں جی مردے ہیں جی وہ کیسے بدل کر سکتے ہیں آگے پیچھے۔ میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا 1 بجے آپ ٹھیک یہاں پہ پہنچیں، ہم بڑی سہرا سے اس پہ گفتگو کریں گے۔